لاہور کے جنرل اسپتال میں انتظامیہ اور عملے کی مبینہ غفلت سے مریض جان سے گیا۔ 2 دن تک مریض تکلیف سے تڑپتا رہا۔ آئی سی اور وینٹیلیٹر کے بیڈ دستیاب ہونے کے باوجود فراہم نہیں کیے گئے۔ لواحقین کا الزام، کہا ڈاکٹرز نے بدتمیزی کی، دوائیں اور بنیادی طبی سامان بھی باہر سے منگوایا گیا۔ مریضوں سے جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اسپتال انتظامیہ نے ورثاء کے الزامات مسترد کر دیے، کہا مریض کو نظر انداز کرنے کا تاثر درست نہیں۔ کراچی میں میر رضا قتل کیس کی تفتیش جاری۔ نئی تحقیقاتی ٹیم کے رکن ایس ایس پی علی رضا مقتول کے والدین کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ تحقیقاتی ٹیم کے اطراف میں قائم نرسری کے ملازمین سے پوچھ گچھ۔ جامعہ کراچی کی فورنزک لیب کو ڈی این اے کے لیے 6 سیمپل موصول۔ لاہور کے غازی آباد تھانے میں پولیس افسر کی لڑکی سے زیادتی کا کیس۔ اے ایس آئی عمران کے خلاف مقدمے میں مزید 2 سنگین دفعات شامل۔ جرم ثابت ہونے پر سزائے موت اور عمر قید ہو سکے گی۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے ملزم عمران پہلے بھی لڑکی کو تھانے لے کر آیا تھا۔ فورنزک رپورٹ سے مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ کے احتجاج کی کال۔ جنید اکبر، اعظم سواتی، شاندانہ گلزار اور شفیع جان سمیت دیگر رہنما پہنچ گئے۔ وکلاء بھی جمع۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ریڈ زون کی جانب جانے والے 5 میں سے 3 راستے بند۔ اسلام آباد اور پنجاب پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ قیدی وینز بھی پہنچا دی گئی۔ صدر مملکت نے ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تقرری اور توثیق کی منظوری دے دی۔ لاہور، سندھ، پشاور، اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کی منظوری۔ سندھ اور لاہور ہائی کورٹ کے بعض ایڈیشنل ججز کی بطور مستقل ججز بھی توثیق۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشن کو وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے مساوی کرنے کی منظوری۔ ہائی کورٹ ججز کی رخصت، پینشن اور مراعات سے متعلق حکم میں ترامیم منظور۔ وزارت قانون نے ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات کی بساط پر بڑی سیاسی مات۔ مسلم کانفرنس کے سربراہ اور 2 بار کے وزیر اعظم سردار عتیق احمد کو شکست۔ 20 سال بعد قانون ساز اسمبلی سے آؤٹ۔ عوامی دست و بازو پارٹی کے ساجد اقبال نے 21,000 سے زائد ووٹ کے مارجن سے شکست دی۔ اہل 17 حویلی میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ فیصل ممتاز راٹھور 31,839 ووٹ لے کر کامیاب۔ نون لیگ کے محسن عزیز کو 28,975 ووٹ ملے۔ اہل 15 باغ میں بھی جیالوں کی فتح۔ پیپلز پارٹی کے سردار ضیاء القمر 16,637 ووٹ لے کر کامیاب۔ نون لیگ کے مشتاق منہاس 15,015 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ اہل 16 میں نون لیگ کا پلڑا بھاری۔ سردار میر اکبر خان کو پیپلز پارٹی کے قمر زمان پر برتری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بحرین کے وزیر خارجہ کا فون۔ باہمی دلچسپی سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد نے مکہ دفاعی معاہدے پر مبارکباد پیش کی۔ جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ اسحاق ڈار کا بحرینی وزیر خارجہ کی نیک تمناؤں دورے کی خواہش کا خیر مقدم۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے عزم کا اعادہ۔ Swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble, but they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke. آمنہ ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول۔ متعدد بحری جہاز گزر رہے ہیں۔ آبی گزرگاہ سے تمام بارودی سرنگیں ہٹا دیں۔ امریکی صدر کا دعویٰ، ایرانی مذاکرات کار چالاک اور ہوشیار قرار دے دیے۔ کہا ایرانی کسی بات پر اتفاق کرتے ہیں پھر کہتے ہیں انہوں نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ایران کی جانب سے نقصانات کا معاوضہ طلب کرنے پر ناراض۔ جواب میں یو ایس ایس کول پر حملے میں مارے جانے والے افراد اور بموں سے ہونے والی ہلاکتوں کا معاوضہ مانگ لیا۔ 50 سال میں ہلاک ہونے والے ایرانی مظاہرین کے خاندانوں کو بھی معاوضہ دینے کا مطالبہ۔ امریکہ سفارتکاری میں ناکامی پر پابندیوں کا سہارا لیتا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے اقتصادی پابندیوں کے ذریعے ایران کا دم گھونٹنے پر فخر کا اظہار کیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی تنقید، کہا جب پابندیاں مطلوبہ نتائج میں ناکام ہوتی ہیں تو ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے پاگل پن نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔
امریکی فوج 30 ستمبر تک مکمل طور پر نکل جائے گی، عراقی حکومت کا اعلان۔ حکام کے مطابق کردستان میں امریکی فوجی اڈے عراقی سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیے جائیں گے۔ 2024 میں عراق اور امریکہ نے امریکی مشن کی مرحلہ وار منتقلی پر اتفاق کیا تھا۔ آپ نے ہرمز کھلے میں تاخیر، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4.5% تک اضافہ۔ امریکی کروڈ آئل $82.68 فی بیرل ہو گیا، برینٹ آئل $88.14 فی بیرل پر ٹریڈ۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدہ سائن کیا گیا، جس کا مقصد خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کو فروغ دیا جائے۔ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ کوئی ایگریشن ہو۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ کسی کے خلاف جارحت کے لیے نہیں، خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہے۔ وزیر اعظم کی وضاحت، معاہدے پر فیلڈ مارشل کو مبارکباد، معاہدہ پوری امت مسلمہ کے لیے باعث تقویت قرار۔ شہباز شریف کا آزاد کشمیر کے مظاہرین سے بات چیت کا اندیا، کہا لا قانونیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کوئی مطالبہ ہے تو بیٹھ کر حل کرنا چاہتے ہیں۔ حالات خراب کرنے والے غیروں کے اشاروں پر کام کر رہے تھے، جو بات کرنا چاہتے ہیں انہیں آزاد کشمیر کی نئی حکومت موقع فراہم کرے گی۔ پاکستان دوبارہ دہشت گردی سے پاک ہوگا، فتنہ الخوارج کو دن رات تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ کولمبیا میں خوفناک زلزلہ، ہلاکتوں کی تعداد 132 ہو گئی، 527 افراد زخمی، 181 لاپتہ۔ زلزلے سے 86 عمارتیں تباہ، 7 ایئرپورٹس کو نقصان پہنچا، آپریشن معطل، لوگوں کو ملبے سے نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زلزلے سے جانی نقصان اور تباہی پر اظہار افسوس، کولمبیا کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا دن، کسی بھی معاشرے میں ہر شہری بلا تفریق ترقی کے مساوی مواقع کا حقدار۔ دن منانے کا مقصد اقلیتوں کے حقوق، مذہبی آزادی اور ملکی ترقی میں ان کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان میں ہر شہری کو بلا امتیاز مذہب، ذات اور عقیدے کے مساوی حقوق حاصل، آئینی اصولوں کی پاسداری مضبوط اور منصفانہ معاشرے کی تعمیر کے لیے ناگزیر ہے، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پیغام۔ کوٹ ادو میں المناک حادثہ، نہر سے مزید 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، اموات کی تعداد 7 ہو گئی، ڈوبنے والے 8 بچوں اور خواتین کی تلاش جاری، 10 افراد کو بچا لیا گیا۔ گزشتہ روز باراتیوں کا رکشہ نہر میں گر گیا تھا۔ اور اسلام آباد والے ہوشیار، خبردار، ٹریفک کی چالان کے نام پر سائبر فراڈ کا نیا طریقہ ہے واردات۔ فراڈیوں نے جعلی چالان کے SMS بھیج کر لوٹنا شروع کر دیا۔ اسلام آباد پولیس کا مشکوک لنک کے ذریعے ادائیگی نہ کرنے کا مشورہ، ادائیگی سے پہلے ای چالان کی تصدیق کو ضروری قرار دے دیا، کہا ای چالان کی تصدیق صرف اسلام آباد پولیس کی سرکاری ویب سائٹ سے کریں۔